السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بے اولاد جوڑوں کے متعلق بتاؤں گا۔ انفرٹیلیٹی جن کا مسئلہ ہے، یعنی جن کو کنسیو نہیں ہوتا، پریگنینسی نہیں ہوتی، بچے نہیں ہوتے، ان کے متعلق بات کروں گا۔ اور یہ بھی ہے کہ میں آج آپ کو کوئی میڈیسن نہیں بتاؤں گا۔ آپ نے اپنی عادات، اپنا لائف سٹائل اور اپنی اخلاقیات، اپنی تھنکنگ آپ نے چینج کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو صاحب اولاد بنا دے گا۔ اللہ کی مہربانی سے آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ آپ کو دھکے نہیں کھانے پڑیں گے۔ اپنا بیہیویئر چینج کریں، اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کریں، اپنی تھنکنگ چینج کریں، اپنی خوراک چینج کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات مہربانی فرما دے گی۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے لوگوں کے اندر شیئر کرنا ہے، اس کو لائک کرنا ہے، تاکہ جن لوگوں تک یہ میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے۔ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا۔ آپ کے بہت ہی فائدے کی ویڈیو ہے۔ اس کے اندر کوئی میڈیسن نہیں بتائی جائے گی۔ آپ کو کچھ چیزیں بتائی جائیں گی کہ یا آپ نے کھانی ہے، آپ نے لائف سٹائل چینج کرنا ہے، اپنی سوچ چینج کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو مفت میں صاحب اولاد بنا دے گی۔ آپ کا انفرٹیلیٹی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرنا ہے۔ جو لوگ غصے کے اندر رہتے ہیں ان کے ہارمون ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ہارمون کی ورائٹی ہوتی ہے، یہ جو سارا ہمارے جسم کا نظام چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے، اس کے پیچھے ہارمون ہی ہیں، ان کی بیس۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، سائنسی ہے، تحقیقی ہے، کہ آکسیٹوسن جو ہارمون ہے وہ عورت کے اندر ہوتا ہے۔ آپ سبھی کو پتا ہوگا، یہ لے مین بھی جانتا ہے کہ جب بچہ ڈیلیور ہو رہا ہو تو عورت کے اندر آکسیٹوسن جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے، ہارمون۔ مرد کے اندر بھی یہ پروڈیوس ہوتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ مرد کے اندر اس وقت پروڈیوس ہوتا ہے کہ جب مرد بہت ہی خوشی سے کسی وقت آئے میرا دوست آیا ہے، بڑی خوشی سے جب ملتا ہے، جب ڈال کے امبریس کرتا ہے، اس وقت یہ آکسیٹوسن ہارمون مرد کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن عورت کے اندر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ بچہ جن رہی ہوتی ہے۔ اگر یہ آکسیٹوسن ہارمون نہ ہو تو بچہ ڈیلیور ہونا مشکل ہو جاتا ہے، نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کے ساتھ محبت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی بڑے پیارے رشتے کو، بڑے پیارے دوست کو جب ایسے جفی ڈال کے ملتے ہیں تو اس وقت آکسیٹوسن پیدا ہوتا ہے محبت پیدا کرنے کے لیے، محبت کی خوشی سے۔ دیکھیں کتنی اہم بات ہے۔ اسی طرح بہت سارے ہارمون جو ہیں، آپ غصے میں رہ کے غصہ کا بیہیویئر بنا کے آپ ان کو تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آپ ہارمون کی، اوور میچورٹی کی، ایسی بہت ساری میڈیسن آپ کو لگ جاتی ہے، کھاتے رہتے ہیں، لیکن آپ اپنا رویہ چینج نہیں کرتے۔ وہ میڈیسن کام کرتی ہے اپنا، لیکن دوبارہ آپ کا رویہ وہی ہوتا ہے، آپ اس کو چینج نہیں کرتے۔ میڈیسن جب تھوڑی بہت ہی کمی ہوتی ہے یا چھوڑتے ہیں تو اسی وقت وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں آرام نہیں آتا، یہ میڈیسن کام نہیں کرتی۔ کام کیسے کرے گی؟ آپ اپنا رویہ چینج کریں، اپنی سوچ چینج کریں۔ جو خام خواہ غصے کے اندر رہنا، خام خواہ سوچوں کے اندر گم رہنا، یہ سارے کے سارے معاملات، سٹریس لینا، ڈپریشن میں جانا، انزائٹی میں جانا، یہ جب سٹریس لیتے ہیں تو پھر انزائٹی، ڈپریشن تو آٹومیٹکلی آتا ہے۔ یہ اس کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، خود بخود اس کے ساتھ آ جائیں گے بن بلائے۔ جب یہ ایسا مسئلہ ہوگا پھر تو ہارمون کا پیدا ہونے کا رہ ہی نہیں جاتا نا، کہ آپ اس طرف آئیں یا آپ کے ہارمون نارمل ہو جائیں، آپ کنسیو کر سکیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ہم رہنے کی کوشش کرنی ہے، خوش رہنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے ماحول کو اچھا کرنا ہے، اپنی سوچ کو اچھا کرنا ہے، مثبت سوچ کو کرنا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، استغفار کریں، زبان پر کنٹرول کریں، بے جا نہ بولیں، نہ غصے میں بات کریں۔ ان چیزوں پر کنٹرول کر لیں گے، انشاءاللہ آپ کنسیو کر جائیں گے، پکی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی خوراک کو بہتر کریں، چٹپٹے کھانے نہ کھائیں، دیسی گھر کی خوراک، سادہ بنی ہوئی خوراک کھائیں، اس سے ہارمون آپ کے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ اپنی خوراک کو چینج کریں، بازاری آئل گھی چھوڑ دیں، دیسی گھی، مکھن، سرسوں کا تیل، اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ نمک کو چینج کر لیں، وہ میں اکثر کہتا ہوں سفید نمک کو چھوڑ دیں، گلابی نمک کی طرف آ جائیں۔ چینی کو چھوڑ دیں،
گوڑ کی طرف آ جائیں. برتن جو ہیں وہ سٹین لیس سٹیل کے ان کو چھوڑ کے کچے برتنوں کی طرف آ جائیں یا پیتل کے برتنوں کی طرف آ جائیں, بہت اچھے ہیں آپ کے لیے. خصوصاً یہ سیکس ہارمون جو ہوتے ہیں ان کے لیے تو انتہائی اچھے ہیں پیتل کے برتن. اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر یہ استعمال کرنا چاہیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ نے میتھی دانہ لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کلونجی لینی ہے. میتھی دانہ اور کلونجی آپ نے ہم وزن لے لینے ہیں, 2 شٹانگ لے لیں, چھٹاگ شٹانگ لے لیں, ان کو گرینڈ کر کے رکھ لیں. 3 چمچہ آپ نے اس کے لینے ہیں اور 5 گلاس پانی کے آپ نے ڈالنے ہیں اس کے اندر. اس کو پکاتے رہنا ہے اور جب پکانے لگنا ہے تو اس کے اندر آپ نے وہ لیمن, 1 لیمن نچوڑ لینا ہے آپ نے. اس کو پکاتے رہیں. جب اس میں سے آدھا یا پونا گلاس کم ہو جائے پک کے, تقریباً 7 سے 8 دفعہ اس کو بوائل کر لیں, اتنا ہو جائے گا. آپ اس کے اندر گڑ ڈالیں, چینی نہیں ڈالنی. صبح دوپہر شام اس کا 1.5 گلاس پینا شروع کر دیں. اور اپنی کھانے کو سونا یہ بہت ضروری ہے. آپ نے 10 سے 4 کا جو ٹائم ہے اس کو یاد رکھنا ہے. رات 10 سے 4 بجے کا جو ٹائم ہے اس کو آپ نے ڈسٹرب نہیں کرنا. اس کے اندر جو ہمارے جسم کے سیلز ٹوٹتے ہیں وہ ریپیئر ہوتے ہیں, ہمارے جسم کے اندر ہارمون پروڈیوس ہوتے ہیں. اگر ہم اس نیند کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو یہ ہمارا سارے کا سارا سسٹم نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. آپ نے اپنے لائف سٹائل کو, اپنی نیند کو, اپنے کھانے پینے کو اور اپنے بیہیویئر کو, ایٹیٹیوڈ کو آپ نے ٹھیک کرنا. انشاءاللہ آپ 100% نہیں 200% اللہ کی مہربانی سے 5 وقت نماز پڑھیں, لمبا سجدہ کریں اور اپنے بیلی کو مضبوط کریں. بیلی آپ کا کمزور نہیں ہونا چاہیے, نرم. یہ نہیں آپ سخت کر لیں اس کو, نہیں, آپ کا بیلی جو ہے مضبوط ہو اس کے لیے کہ بچہ اٹھانے کے قابل ہو. آپ کنسیو کر لیں بعد میں ابارشن ہو جائے گا. ان چیزوں کا خیال کریں. اس کے لیے آپ نے صبح شام واک کرنی ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, ہلکی پھلکی ایکسرسائز. بس یہی باتیں تھی, ان کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کنسیو کر دیں گے اور کچھ ماہ کے اندر ہی آپ کو کہیں بھی نہیں جانا پڑے گا. استغفار کرتے رہنا ہے, آپ نے درود شریف پڑھتے رہنا ہے, نماز 5 وقت پڑھنی ہے, لمبا سجدہ کرنا ہے, اپنی کھانے پینے کی چیزیں, نیند کی روٹین اور غصے کا بیہیویئر جو ہے آپ نے چینج کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی ذات مہربانی کر دے گی, آپ حاملہ ہو جائیں گی, آپ کو اللہ صاحب اولاد کر دے گا. آپ کی یہ اولاد کی یہ تشنگی ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ, کیونکہ یہ بہت زیادہ مسئلہ بڑھ رہا ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے اور بچوں کی ہر بندے کو ضرورت ہوتی ہے. یہ بہت ہی اہم ضرورت ہے. دوستوں مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آئی ہے تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, نوٹیفیکیشن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نوٹیفیکیشن میرا ملتا رہے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. اسٹے کنیکٹڈ, اسٹے ہیپی, اسٹے ہیلتھی. ہمیشہ خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.